رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مختلف گروہ ہیں، مختلف درجات ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جن کے نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ ان کی تعداد 10 ہے۔ ان 10 میں سے 4 ایسے خلفاء گزرے ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، کہ جن کے ادوار بہترین اس وقت کے دور تھے۔ انہوں نے بہترین حکومت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے بارے میں ایک پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد اگر کوئی بہترین زمانہ ہے تو میرے خلفائے راشدین کا زمانہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، کیونکہ وہ ہدایت والے خلفاء ہیں۔ ان خلفائے راشدین میں سے ایک چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ انہی کے فضائل و مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کس قدر محبت تھی اور انہوں نے کیسی پاکیزہ زندگی گزاری ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، یہی آج کی ہماری گفتگو ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خوش نصیب ہیں جنہوں نے بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ ان کی عمر اس وقت 11 سال تھی جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت تھی۔ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے جس شخصیت کو اپنا جانشین مقرر کیا، قائم مقام مقرر کیا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ کرام کے اندر ایک شوق ہوتا تھا نیکی کا، جہاد کا، جیسا کہ بدر کے حوالے سے 2 چھوٹے بچوں کا تذکرہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جہاد کا اعلان کیا غزوہ بدر کے لیے جانے کے لیے، تو ایک بھائی کو تو اجازت مل گئی، دوسرے کو نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، وہ چھوٹا تھا۔ وہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر آپ اس طرح کریں، میری اس کے ساتھ کشتی کروا لیں، اگر تو میں جیت جاؤں تو پھر مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے اگر میں اس سے طاقتور ہوں، اور اگر میں اس سے نہ جیتوں پھر آپ مجھے اجازت نہ دیجیے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر ان کی کشتی کروائی آپس میں، اور جو چھوٹا تھا نا جس کو اجازت نہیں ملی تھی، اور یہ دونوں خوش نصیب بچوں تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ جو چھوٹا تھا جس کو اجازت نہیں ملی تھی، یہ
بڑے کے کان میں کہنے لگا کہ یار تو ان خوش نصیبوں میں شامل ہو ہی گیا ہے کہ جن کو نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے. تم اس طرح کرو کہ تم میری تھوڑی سی مدد کرو، میں تمہیں گرا لوں تو مجھے بھی اجازت مل جائے گی. تو پھر نبی علیہ السلام نے پھر دونوں کو اجازت دے دی. صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ تھا جہاد کا. حضرت علی بھی پریشان ہوئے کہ شہادت کے عظیم مقصد کو لیے صحابہ کرام روانہ ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام روانہ ہو رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر آپ مجھے پیچھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، تو خلفونی فی النساء والصبیان، پیچھے بچے باقی ہیں، عورتیں باقی ہیں، آپ مجھے ان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیرا میرے ساتھ تعلق ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا. جیسے وہ دونوں بھائی تھے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے تو پیچھے حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے جاتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت فرمائی غیر انہ لا نبی بعدی، کہ بعد والا کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ علی نبی بھی ہو سکتا ہے. فرمایا کہ تعلق وہی ہے، نسبت وہی ہے، تو میرا بھائی ہے، جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے میرے لیے تو ہے. لیکن ہارون علیہ السلام نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا مقام دیا ہے، کیسا مرتبہ دیا ہے. اب یہ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام دونوں سگے بھائی تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا اور میرا تعلق ایسے ہی ہے. حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت تھی. حضرت یہ بخاری کی ایک روایت ہے، مسلم کے اندر بھی ہے کہ سہل بن سعد جو ہے نا ایک دفعہ صحابہ کرام کو بتانے لگے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ان کو ابو تراب کہہ کے بلاتا تھا تو بہت خوش ہوتے تھے، کسی اور نام سے بلاتا تھا تو اتنے خوش نہیں ہوتے تھے، ابو تراب کہنے سے بہت خوش ہوتے تھے. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ جو نام ابو تراب ہے اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا واقعہ کیا ہے، ہمیں بھی سناؤ. تو انہوں نے پھر واقعہ سنایا. اس کا اشارہ ہم پچھلے جمعہ میں بھی کر چکے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر کے اندر تشریف لائے، پوچھا علی کدھر ہے. فرمایا ابا جان وہ کوئی گھر میں بات ہو گئی تھی تو دوپہر کے وقت انہوں نے گھر میں قیلولہ بھی نہیں کیا، ویسے ہی باہر نکل گئے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنا ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ تلاش کرو علی کدھر ہے، اور جا کے تلاش کیا، مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. آ کے بتایا نبی علیہ السلام کو. نبی علیہ السلام نکلے، آپ نے دیکھا کہ علی کی کمر مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے اور ننگی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی کے جسم سے وہ مٹی اس کو جھاڑا اور ساتھ فرمایا محبت کے ساتھ قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ، اٹھو. کہتے اس کے بعد حضرت علی کو کسی بات پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی جتنی اس بات پہ خوشی ہوتی تھی کہ جب کوئی ان کو ابو تراب کہہ کے پکارتا تھا. یہ نبی علیہ السلام کی دی ہوئی قنیت جب اس کو کوئی ایسے کہہ کر پکارتا تھا تو ان کو بڑی خوشی ہوتی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیسی ہے، اسلام کے ہاں ان کا مقام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی. آپ فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ
ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ۔ فرمایا کہ صبح میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا تھماؤں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح نصیب کریں گے۔ اور پھر آپ نے جو اگلی فضیلت بیان کی، فرمایا کہ اس کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، اور تیسری فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف وہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اضطراب کی کیفیت کو پیدا کر دی ہے۔ یہ سہل بن سعد حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں صحابہ کرام ساری رات اس اضطراب میں گزاری کہ کاش صبح کا منظر وہ خوش نصیب منظر ہو کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان کے اوپر میرا نام آئے۔ آپ ذرا تصور کریں، اللہ کے پیغمبر نے جب یہ بات کی ہوگی تو اس وقت بے چینی کا عالم کیا ہوگا۔ مجھے جو آج پتہ لگ جائے کہ تھوڑی دیر بعد اعلان ہونے والا ہے، تھوڑی دیر بعد اعلان ہونے والا ہے کہ فلاں بندے کے لیے اللہ نے مغفرت کا اعلان کر دی، اللہ نے اپنی محبت کا اعلان کر دیا ہے، تو پھر ہماری اضطراب کی کیفیت کیا ہوگی۔ صحابہ کرام نے ساری رات اضطراب میں گزاری ہے، بے چینی میں گزاری ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھی، یہ حدیث کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فجر کے بعد صحابہ کرام اپنی گردنیں اونچی کر کر کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہے تھے کہ کاش آپ کی زبان کے اوپر میرا نام آ جائے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر یہ اعلان کریں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ دنیا کے اندر یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اعلان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب شخص ہے۔ صحابہ کرام گردنیں اونچی کر کر کے اللہ کے پیغمبر کے سامنے دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو کہ کاش میرا نام اللہ کے پیغمبر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے سارے مجمع کے اندر ایسے نظر دوڑائی، آپ تلاش کر رہے ہیں، ایک شخص کو تلاش کر رہے ہیں پورے مجمع سے، لیکن جس شخص کی طلب تھی، جس کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا، جس کی طرف سے اللہ کی طرف سے بشارتیں آئی ہیں، جس کے لیے وہ نظر نہیں آ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، آپ نے پوچھا علی کدھر ہے؟ علی نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ کرام نے بتایا اللہ کے پیغمبر وہ تو ان کو آنکھ کو تکلیف ہے تو وہ جو حاضر ہی نہیں ہو سکے فجر کے اندر، انہوں نے اپنے مقام پر ہی فجر کی نماز پڑھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، آپ نے اپنا مبارک لعاب حضرت علی کی آنکھ پہ لگایا ہے، اور حضرت علی کہتے ہیں اس کے بعد ساری زندگی میری اس آنکھ کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی جس آنکھ کے اوپر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک لعاب لگایا ہے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ جہاد بھی سمجھایا حضرت علی کو۔ اسلام کا طریقہ جہاد انتہائی خوبصورت ہے۔ اسلام بلا وجہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ ویسے کسی کو پکڑ کے تم مار دو، ویسے کسی کو تم گستاخ رسول کہہ کے مار دو، یا اسلام کا گستاخ کہہ کے مار دو، یا کسی بھی شخص کا گستاخ کہہ کے مار دو، قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی بھی شخص کو اس کے قتل کی ذمہ داری وہ شریعت، وہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، کسی عام شخص کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے سامنے جتنا مرضی وہ گستاخیاں کرتا پھرے، کسی عام شخص کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ جہاد کیا سمجھایا ہے؟ آپ نے فرمایا علی جاتے ہی سب سے پہلے تم نے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اور فرمایا تیری دعوت کے ساتھ اگر کوئی ایک شخص بھی مسلمان ہو جاتا ہے، ایک شخص بھی مسلمان ہو جاتا ہے، ایک شخص
فرمایا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور اس عرب کے اندر سرخ اونٹ اس وقت کی بہترین سواری تھی، بہترین سواری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر وہ شخص ہے کہ تم کسی کو قتل کرو، اس سے بہتر شخص یہ ہے کہ تم کسی کو اسلام کی دعوت دو اور تمہارے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھ کے بیعت کر کے وہ شخص اسلام کے اندر داخل ہو جائے. اور صحابہ کرام کی خوبی تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو رکھا ہے. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے میدان جہاد کے اندر جہاد کر رہے ہیں، ایک کافر کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے ہیں قتل کرنے کے لیے. اس نے حضرت علی کے چہرے کے اوپر تھوک دیا. حضرت علی نے فوری اس کو چھوڑ دیا اس کو. اس نے کہا یہ بھی انسان ہو، مجھے تم قتل کرنے والے تھے، میں نے تمہیں تیش دلایا ہے، غصہ دلایا ہے، تمہارے چہرے کے اوپر تھوکا ہے اور تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے. فرمایا پہلے جب میں تمہیں قتل کر رہا تھا تو میری نیت صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، تو اسلام کا دشمن ہے، تمہیں اس لیے قتل کر رہا تھا. اب جب تم نے میرے چہرے کے اوپر تھوکا ہے، اب اس کے اندر میرا غصہ بھی شامل ہو گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ علی اپنے لیے کسی کو قتل کرے. یہ صحابہ کرام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، جن کو اللہ کے پیغمبر نے اسلام سکھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اسلام سکھایا ہے. اسلام احترام انسانیت کا درس دیتا ہے. صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا احترام سکھایا ہے. ایسا نہیں سکھایا کہ ویسے کسی کو پکڑ کے اور اس کو گستاخ رسول کہہ کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کے تم قتل کر دو. نہیں، نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صحابی ایک کافر کو قتل کرنے لگا، اس نے آگے سے کلمہ پڑھ لیا، اس کو بھی قتل، پھر بھی قتل کر دیا. اللہ کے پیغمبر نے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تیرے سامنے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تم نے اس کو قتل کر دیا ہے. صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی وہ تو ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا، تم نے اس کے دل کو تو نہیں چیر کے دیکھا. پھر آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں اس قتل سے بری ہوں. یہ خوبصورت اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے لوگوں کو قتل کرنے سے بہتر ہے کہ تم لوگوں کو اسلام کی دعوت دو اور تمہاری دعوت کے ساتھ ایک شخص بھی مسلمان ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری عورت نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہے. ہم بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ انصاری عورت کے گھر کے اندر تشریف فرمائے ہیں. اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. آپ نے فرمایا جو شخص اس وقت دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی شخص، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو. دروازہ کھولا گیا، سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے. صحابہ کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو خوشخبری دی، اندر داخل ہو گئے. دوسری دفعہ پھر ایسا ہوا، نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ جو شخص دروازے پہ دستک دے رہا ہے یہ جنتی شخص ہے. دروازہ کھلا، سامنے عمر کھڑے تھے. نبی علیہ السلام نے پھر تیسری دفعہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اب جو داخل ہوگا وہ بھی جنتی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام ایک کھجور کی اوٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نا کھجور کے ٹہنیوں کے درمیان سے منہ آگے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ ہونٹے لا رہے تھے. آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے. کیا دعا کر رہے تھے؟ پہلے آپ نے خوشخبری سنائی ہے کہ جو تیسری دفعہ دروازے سے داخل ہوگا میرے پاس آئے گا وہ جنتی شخص ہوگا. نبی علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم ان شئت جعلتہ علیا، اللہم ان شئت جعلتہ علیا، یا اللہ مجھے علی کا انتظار ہے، یا اللہ تو علی کو بھیج دے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے دعا کی، دروازے سے پھر دستک ہوئی.
ہم نے دروازہ کھولا تو سامنے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے جس کے ساتھ محبت ہر ایمان والے شخص کا ایمان کا حصہ ہے۔ مسلک اہل حدیث کیا ہے، اہل السنہ کا منہج کیا ہے، ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کا ہر فرد اس کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے، اور جو ذرہ برابر بھی کسی صحابی کی شان میں نقص نکالتا ہے، اہل بیت کے کسی گھرانے کے فرد کی شخصیت میں نقص نکالتا ہے، ذرہ برابر بھی اہل بیت کے کسی شخص کو نہیں مانتا، مومن تو دور کی بات، اہل حدیث کو دور کی بات، ہم اس کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، اہل السنہ کے ہر فرد، ہر عالم دین کی ترجمانی کر رہا ہوں میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہر مومن کے دل کے اندر ڈال دی گئی ہے۔ اور امام مسلم نے باب باندھا ہے صحیح مسلم کے اندر، باب الدلیل علی حب الانصار وعلی من الایمان، انصار مدینہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ جس شخص کے دل کے اندر یہ محبتیں بیٹھ جائیں، انصار مدینہ کی محبت، حضرت علی کی محبت، وہ شخص ایمان والا شخص ہے۔ لیکن آخری بات، حضرت علی کا ایک فرمان بھی سن لیجیے، فضائل صحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے، حضرت علی کا فرمان کیا ہے؟ اَيُحِبُّنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُ النَّارَ فِي حُبِّي، میری محبت کے اندر ایک گروہ ایسا غلوف کرے گا، حَتَّى يَدْخُلُ النَّارَ فِي حُبِّي، میری محبت کے اندر غلوف اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ وَلَا يُبْغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُ النَّارَ فِي بُغْضِي، اور میرے ساتھ ایک گروہ دشمنی کرے گا اور اس کی دشمنی اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے گی۔ کوئی بھی انسان کوئی فیکٹری کوئی چیز بناتی ہے نا، تو اس کی تعریف وہی ہوتی ہے جو فیکٹری خود کرے۔ انسان کو بنائے اللہ رب العزت کی ذات نے، پیغمبر بنائے ہیں اللہ رب العزت کی ذات نے، اللہ کے پیغمبر کو صحابہ دیے ہیں اللہ رب العزت کی ذات نے۔ صحابہ میں سے 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبریاں نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اللہ کی ذات نے، اور ان صحابہ میں سے 4 خلفائے راشدین کو مقام، مرتبہ، عزت، رفعت، بلندی اللہ رب العزت کی ذات نے دی ہیں، اور ان کی محبت وہی ہوگی جو اللہ رب العزت نے سکھائی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے شیر ہیں، حیدر قرار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی سے محبت ہر ایمان والے شخص کا حصہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست علی وہ علی کا بھی دوست ہوگا۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور یہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کے بارے میں بھی فرمائے تھے، حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں، کہ جو زید بن حارثہ کا دوست ہے وہی میرا دوست ہے۔ یہاں مولا دوست کے معنی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، بڑا مقام ہے، جنتی شخص ہیں، اللہ کی زمین کے اوپر، اللہ کی دھرتی کے اوپر پاکیزہ زندگی گزاری ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی مشکلیں حل کرنے والے نہیں، لوگوں کے حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں بیان کر رہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں میری محبت کے اندر غلو لوگوں کو جہنم کے اندر لے کے جائے گا، اور اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے کسی شخص کو غیبی مدد کرنے والا نہیں بنایا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی محدث، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی نبی، مختار کل بھی اللہ کی ذات ہے۔
شفائیں دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے، مشکلیں حل کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے، رزق تقسیم کرنے والی بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہاں محبت جس شخص کے دل کے اندر نہیں ہے، ویسی محبت جیسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی سکھائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر